آج ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں. یہاں سے ارکان پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں. اسے گیٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے. یہاں سے یہ دروازہ ہے. جو بھی وزیر اعظم منتخب ہوگا اس دروازے سے اسمبلی ہال کے اندر جاتا ہے. ناظرین، ابھی ہم قومی اسمبلی کے اندر اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں اپوزیشن لیڈر کا چیمبر آتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے اندر کون کون اپوزیشن لیڈر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل. آج ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں. نئی اسمبلی کا اجلاس بتایا جا رہا ہے 29 فروری کو ہوگا. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. 21 دن چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں ناظرین، یہاں سے ارکان پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں. اسے گیٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے. اور پھر اسمبلی ہال کے اندر جا کے وہ حلف اٹھاتے ہیں. پھر ساری کارروائی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ بڑی تاریخی بلڈنگ ہے. یہ ریڈ زون کے اندر واقع ہے پارلیمنٹ ہاؤس. دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پاکستان کا پرچم ہے. اور یہ سارا کردار جو ہوتا ہے یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں سے اترتے ہیں ارکان پارلیمنٹ اور پھر اسمبلی کے اندر جاتے ہیں. اور میں وزیر اعظم کے چیمبر کے حوالے سے آپ کو الگ بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور اسپیکر کے چیمبر میں کیا ہوتا ہے، وہاں کیسے سرگرمی ہوتی ہے. میں اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. یہ وزیر اعظم کا چیمبر ہے. وزیر اعظم جب منتخب ہو جاتے ہیں تو اس چیمبر میں آ کے اپنا فرائض انجام دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے. ساتھ ہی اسمبلی ہال ہے، وہ بھی میں آپ کو اس کا ڈور تک لے کے جاؤں گا. اور یہاں جتنے وزیر اعظم پاکستان کے رہے ہیں ان کی تصاویر لگی ہوئی گیلری میں. اس حوالے سے بھی میں آپ کو ساری تفصیل سے آگاہ کروں گا. آپ جڑے رہیے گا ناظرین میرے ساتھ. ناظرین، یہ ہیں میاں شہباز شریف صاحب، جو 11/4/2022 کو وزیر اعظم بنے اور 2023 تک وزیر اعظم 16 ماہ تک رہے. اب دوبارہ ان کو مخلوط حکومت کا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. ان کی تصویر یہاں لگے گی. ہم تو توقع کر رہے تھے یہاں پہ نواز شریف کی تصویر لگے گی، لیکن نواز شریف کی تصویر نہیں لگی. اب شہباز شریف کی تصویر لگے گی. یہ عمران خان صاحب ہیں. یہ 18 میں بنے تھے وزیر اعظم اور 2022 تک رہے. عدم اعتماد ہوا اور یہ اقتدار سے محروم ہوئے. پھر ابھی ووٹ لے کر آئے ہیں. خود جیل میں ہیں اڈیالہ میں، ووٹ کافی لے کر آئے ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. یہ بھی تقریباً 9 ماہ 10 ماہ وزیر اعظم رہے ہیں. اور یہ بنے تھے 2017 کو اور 2018 میں ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی تھی. پھر الیکشن ہوئے، پھر عمران خان صاحب اقتدار میں آئے. یہ ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے. پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ ہے، کوئی سیاسی رہنما 3 مرتبہ وزیر اعظم نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں گا، یہ لکھا ہوا ہے ان کا پورا ٹنور. یہ 6 جون 1990 کو بنے پہلی دفعہ وزیر اعظم. پھر 8/4/1993 کو تک رہے. پھر یہ 17/2/1997 کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے. اور 12/10/1999 جب پرویز مشرف کا مارشاء اللہ لگا، انہوں نے پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا تو اقتدار سے محروم ہوئے. پھر یہ دوبارہ 5/6/2013 کو وزیر اعظم بنے. پھر پاناما کیس میں ان کو 28/7/2017 کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا تاحیات، اور ابھی ہائی کورٹ سے وہ سارے کیسز ختم ہوئے. انہوں نے الیکشن لڑا لیکن ان کو سمپل میجارٹی نہیں ملی. وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ آ گئے راجہ پرویز اشرف صاحب. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. یوسف رضا گیلانی کے بعد وزیر اعظم بنے. یہ 22/6/2012 سے 24/3/2013 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین سید یوسف رضا گیلانی.
بے نظیر بھٹو کی شہادت کے واقعہ کے بعد الیکشن ہوئے 2008 میں، اور یہ وزیر اعظم بنے پاکستان کے 25/3/2008 سے 25/4/2012 تک۔ ان کو بھی سپریم کورٹ نے سزا دی تھی نااہلی کی، اور پھر 5 سال یہ نااہل رہے۔ یہ آ جاتے ہیں جی شوکت عزیز صاحب۔ یہ وزیر اعظم بنے تھے 28/8/2004 سے 15/11/2007 تک، اور وزیر خزانہ بنے پہلے یہ مشرف کے ساتھ، پھر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی کابینہ میں بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے، آج تک واپس نہیں آئے۔ یہ ہیں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب۔ جب میر ظفر اللہ خان جمالی نے استعفیٰ دیا تو یہ وزیر اعظم بنے 30/6/2004 سے 26/8/2004 تک، اور ابھی ان کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں 3 نشستیں جیتی ہیں، صوبائی اسمبلی میں 8 نشستیں جیتی ہیں۔ یہ آگے ہیں ہمارے بزرگ محترم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم تھے۔ یہ 23/11/2002 سے 26/6/2004 تک وزیر اعظم رہے۔ پرویز مشرف سے اختلافات کے باعث انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ہیں ناظرین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں جو 2/12/1988 سے کو وزیر اعظم بنی، اور پھر غلام اسحاق خان نے اسمبلی توڑ دی 6/8/1990 تک۔ پھر یہ 1993 میں دوبارہ وزیر اعظم بنی، اور 1996 تک وزیر اعظم رہی، جب ان کے اپنے ہی صدر سردار فاروق لغاری نے اسمبلی توڑ دی تھی۔ یہ آتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے طویل مارشل لاء کے بعد غیر جماعتی الیکشن ہوئے۔ اس میں سندھ سے پیر پگاڑا کی سے بڑے قریبی تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، جو 23/3/1985 سے 29/5/1988 تک وزیر اعظم رہے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی توڑ دی تھی اور انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ یہ آگے پہلے پاکستان کے پارلیمانی نظام کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ 14/8/1973 سے 1977 تک وزیر اعظم رہے۔ 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے، تحریک چلی PNA کی، اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا۔ بعد ازاں انہیں قتل کیس میں ایک پھانسی کی سزا بھی دی گئی، جو عدلیہ کی تاریخ کا بدنما داغ قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ملک فیروز خان نون ہیں۔ یہ 1957 سے 1958 تک وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ ہیں۔ یہ 1957 سے 18/10/1957 سے 16/12/1957 تک۔ یہ بہت ایک دردناک کہانی ہے کہ ہر چند ماہ بعد وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے۔ حسین شہید سہروردری ہیں۔ یہ 12/9/1956 سے 18/10/1957 تک وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات رہے۔ چودھری محمد علی ہیں۔ 11/8/1955 سے 12/9/1956 تک وزیر اعظم رہے۔ پھر محمد علی بوگرا ہیں۔ یہ بھی 17/4/1953 1953 سے 11/8/1955 تک وزیر اعظم رہے۔ پھر خواجہ ناظم الدین ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ یہ 17/10/1951 سے 17/4/1953 تک وزیر اعظم رہے۔ پھر آگے ہیں پہلے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید، جنہیں لیاقت باغ میں گولی مار کے 1951 میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ یہ وزیر اعظم رہے 15/8/1947 سے 16/10/1951 تک۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو
فہرست بتا دیا ہے. اب آپ دیکھیں گے آگے وہاں شہباز شریف کی پھر ایک تصویر لگے گی، اور وہ دوسری مرتبہ اب نواز شریف کی تصویر اس لیے نہیں لگی کہ ان کے ساتھ یا ہاتھ ہو گیا ہے یا ان کو میجارٹی نہیں ملی جتنی وہ خواہش کر رہے تھے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں سے یہ دروازہ ہے، جو بھی وزیر اعظم منتخب ہوگا اس دروازے سے اسمبلی ہال کے اندر جاتا ہے، اور اس کو جب وہ ارکان اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اپنے چیمبر میں آ کے فرائض انجام دیتا ہے. آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اسمبلی کے باقی صورتحال. ناظرین، ابھی ہم قومی اسمبلی کے اندر اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں اپوزیشن لیڈر کا چیمبر آتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے اندر کون کون اپوزیشن لیڈر رہا، اور متوقع اپوزیشن لیڈر یقیناً تحریک انصاف کے آزاد ارکان میں سے ہوگا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کے پہلے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں سری چندرا رہے ہیں، فرسٹ اپوزیشن لیڈر پاکستان کے یہ رہے ہیں. پھر حسین شہید سہروردی رہے ہیں اپوزیشن لیڈر 1955 سے 1956 تک. آئی چودھری گر رہے ہیں 1957 سے 1958 تک. پھر مارشل لا لگ گیا تھا ایوب خان کا، اور یہ سردار بہادر خان ہیں، یہ 1962 سے 1964 تک اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، اور اس وقت ایوب خان کا صدارتی نظام تھا، پارلیمانی نظام نہیں تھا. یہ ہیں نور الامین، 1965 سے 1969 تک رہے ہیں ایوب خان کے ہی دور میں. پھر آ جاتا ہے 71 والا سارا معاملہ، اور اس کے بعد خان عبد الولی خان ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، جب پارلیمانی نظام حکومت پاکستان میں قائم ہوا. تو یہ 14/4/1972 سے 10/2/1975 تک قائد حزب اختلاف کے عہدے پر فائز رہے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ان کی جماعت تھی. اب آگے آ جاتے ہیں مولانا مفتی محمود صاحب. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں. تحریک ختم نبوت میں ان کا بڑا کردار تھا، اور 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں آئینی ترامیم ہوئیں اور ختم نبوت کا قانون پاس ہوا، اس میں ان کا بڑا کردار تھا. اور یہ قائد حزب اختلاف تھے 11/2/1975 سے 5/7/1977 تک، یعنی جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا لگنے تک یہ قائد حزب اختلاف کے عہدے پر رہے ہیں، اور بڑے عالم دین کے طور پہ جانے پہچانی شخصیت ہیں. پھر آ جاتا ہے 1985 کا دور. محمد خان جنیجو جب وزیر اعظم بنے تو حاجی محمد سیف اللہ خان قائد حزب اختلاف بنے. 23/3/1985 سے 19/3/1988 تک یہ قائد حزب اختلاف کے عہدے پر فائز رہے. پھر سید فخر امام ہیں، وہ 3/5/1987 سے 29/5/1988 تک قائد حزب اختلاف کے عہدے پر فائز رہے. پھر آ جاتے ہیں غلام حیدر وائیں صاحب. جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی 1988 میں تو یہ قائد حزب اختلاف بنے پہلے. یہ 3/12/1988 سے 5/6/1989 تک قائد حزب اختلاف رہے. بعد میں یہ 1990 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. آگے ناظرین آ جاتے ہیں ہم محترم غلام مصطفیٰ جتوئی. یہ نگران وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 1990 میں، اور یہ قائد حزب اختلاف بنے تھے 6/6/1989 سے 6/8/1990 تک. پھر آگے آ جاتی ہے تصویر وہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی. وہ قائد حزب اختلاف رہیں 1990 میں، 1993 سے 97 میں سے 99 تک. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف. وہ 1993 سے 1996 تک
قائد حزب اختلاف رہے اور اسی چیمبر کے اندر وہ آ کے بیٹھا کر پھر آگے آ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت، اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم تھے، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، چودھری شجاعت وزیر اعظم تھے، اور ان کے قائد حزب اختلاف ناظرین کون تھے؟ جناب مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے کل الیکشن کے حوالے سے بڑا اہم اعلان کیا۔ 25/5/2004 سے 15/11/2008 تک قائد حزب اختلاف رہے، اسی چیمبر میں وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر ناظرین آگے آ جاتے ہیں معروف ترین شخصیت راجہ ریاض، جنہیں فرینڈلی قائد حزب اختلاف کہا جاتا تھا، پی ٹی آئی سے منتخب ہو کر آئے، لیکن عمران خان سے اختلافات کے بعد علیحدہ گروپ بنایا پی ٹی آئی کا، اور یہ 25/5/2022 کو قائد حزب اختلاف بنے۔ 22 ارکان ان کے ساتھ تھے، اور جب تک شہباز شریف وزیر اعظم رہے یہ قائد حزب اختلاف رہے۔ پھر آ جاتے ہیں میاں محمد شہباز شریف کی بھی یہاں تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے 2018 میں، تو 20/8/2018 سے 11/4/2022 تک، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم بننے سے پہلے تک یہ قائد حزب اختلاف رہے۔ پھر آ جاتے ہیں سید خورشید احمد شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، حال ہی میں دوبارہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، وفاقی وزیر کئی مرتبہ رہ چکے ہیں، اور بڑی عوامی مزاج والی شخصیت ہے ان کی۔ یہ رہے ہیں قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں 7/6/2013 سے 31/5/2018 تک۔ پھر آ جاتے ہیں جی دو چودھریز ہیں، چودھری نثار علی خان، یہ قائد حزب اختلاف رہے، مسلم لیگ نون کے نامزد قائد حزب اختلاف تھے، 17/9/2008 سے 16/3/2013 تک، اور ابھی حالیہ الیکشن میں یہ تینوں نشستوں سے الیکشن ہار گئے ہیں۔ پھر آگے آ جاتے ہیں چودھری پرویز لائی صاحب، یہ بھی کچھ عرصہ قائد حزب اختلاف رہے ہیں، 10/4/2008 سے 16/6/2008 تک، اور بعد میں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بن گئے تھے اور ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، آج کل جیل میں ہیں، تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ تو ناظرین میں نے کہا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قائد حزب اختلاف کون کون رہا ہے، تاکہ ساری، اور آگے بتاتا چلوں اب یہاں جو تصویر لگے گی اس کا فیصلہ عمران خان نے قیدی نمبر 804 نے کرنا ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی طرف سے جو قائد حزب اختلاف ہوگا وہ کون ہوگا۔ کئی نام لیے جاتے ہیں، بیرسٹر گور کا نام لیا جاتا ہے اور شیر افضل مروت کا نام لیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے، فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، اور پھر اسپیکر اس کو نامینیٹ کرتے ہوتے ہیں، اسپیکر کو لسٹ دی جاتی ہے اور نوٹیفیکیشن کرتے ہیں قائد حزب اختلاف۔ قائد حزب اختلاف کو ناظرین مراعات حاصل ہوتی ہیں فیڈرل منسٹر کے برابر، اور وہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ایوان کے اندر جو حکومت فیصلے کرتی ہے ان کو ان کے خلاف مخالفت کرتے ہیں۔ یہ چیمبر ہے قائد حزب اختلاف کا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو اندر دکھا سکتا ہوں۔ یہاں پر بیٹھتے رہے ہیں، یہ راجہ ریاض صاحب آخری دفعہ بیٹھے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بیٹھتے رہے ہیں، اور باقی لوگ شخصیات بیٹھتی رہی ہیں۔ یہ ناظرین یہ قائد حزب اختلاف کا چیمبر ہے، جو یہاں سٹاف ہوتا ہے وہ قائد حزب اختلاف کی معاونت کرتا ہے۔ اسمبلی میں جو بل آتے ہیں، جو تحریکیں آتی ہیں، اور جو گورنمنٹ کا بزنس آتا ہے اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن اپنا بزنس لاتی ہے اس حوالے سے یہ سٹاف بڑا تعاون کرتا ہے۔ یہ جو ہے یہ چیمبر، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے پارلیمانی اور جمہوری نظام میں، اپوزیشن لیڈر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جس طرح وزیر اعظم جو ہے وہ حکومتی امور چلانے میں بڑا اہم ہوتا ہے، اور حکومت پر چیک رکھنے کے لیے ایک آئین میں نظام بنایا گیا ہے اپوزیشن کا، اور اپوزیشن لیڈر کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون سی شخصیت اپوزیشن لیڈر مقرر ہوتی ہے۔ 2024 کے الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے۔ پھر 4 مارچ کو بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اس کے لیے شہباز شریف کا مقابلہ ہوگا عمر ایوب خان، تحریک انصاف کے رہنما، تحریک انصاف کے آج کل چیف آرگنائزر ہیں،
2 लाख वोट हासिल किए हैं हरी پور سے، اور شہباز شریف کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ شہباز شریف مخلوط حکومت کے نامزد وزیر اعظم ہیں، اور انہیں مطلوبہ تعداد میں جو ارکان کی ضرورت ہوتی ہے سادہ اکثریت سے، اس سے بھی زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، MKM ان کے ساتھ ہے، اور کاف لیگ ان کے ساتھ ہے، دیگر جماعتیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ابھی درمیان میں کھڑے ہیں، وہ کس طرف جاتے ہیں یہ تو آئندہ 1-2 روز میں پتہ چلے گا۔ ناظرین، بس یہی آپ کو بتانا تھا، نئی پارلیمنٹ سے خصوصی پروگرام ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کا ایکسکلوسیو معلومات آپ تک پہنچا دی ہیں۔ شکریہ۔